جمال اچھا ہے ورنہ اس کوچے کا بہتر کے خیال اچھا ہے. اگر صلاحیت ہے تو دیکھو، نہیں صلاحیت تو واپس پلٹ جاؤ. ارے جس میں صلاحیت تھی وہ بے ہوش لوگ، جن میں صلاحیت نہیں تھی وہ مر. اب مر تو گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مولا میں تو زندہ لایا تھا، اب واپس پلٹوں گا تو ان کے گھر والے یہ کہیں گے مارنے کے لیے لے کے گیا تھا، اب کھڑا ہوں جب تک زندہ نہ ہوں گے میں واپس نہ پلٹوں گا. نبی ناز میں تھا، خدا کو ناز کا خیال تھا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے فرمایا جا موسیٰ علیہ السلام ان 70 کو زندہ کر کے لے جا تاکہ ان کے پاس جائے تو ناز کرتا ہوا جائے. اللہ نے میرے ناز کا خیال کیا. جو خاص لوگ ہیں وہ بندہ عوام نہیں، ہزار بار بھی یوسف بگے غلام نہیں. وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا جب آگے بڑھنے لگا تو حکیم اجمل خان نے اس کو روکا کہ نہ آگے نہ آؤ، حضرت کو نہ ملو. تو حضرت خواجہ نقش توسوی اتقوا فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست کی ڈرو یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فرمایا حکیم اجمل خان اس کو نہ روکو، آنے دو، تم نہیں جانتے یہ کیا ہے، ظاہراً کچھ اور ہے باطناً کچھ اور. اب وہ حضرت سے مسافہ کر کے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے بچ گئے حکیم صاحب، بچ گئے حکیم صاحب. اگر حضرت نہ روکتے تو آج حکیم کا بیڑا میں غرق کرتا. یہ وہ خواص جنہوں نے اللہ کے ہاں دل کی دنیا آباد کر دی، ان کے لیے علم نافع ہو گیا. اب میں اس کی دلیل کے طور پہ، علم نافع کی دلیل کے طور پہ مشکات پاک کی یہ حدیث پڑھ کے دے دیتا ہوں. العلم علمان، علم علی اللسان و علم فی الجنان، ذالک هو العلم النافع. علم دو ہیں، ایک زبان پہ جاری علم ہے، ایک دل میں جاری علم ہے. حضور نے دل والی طرف اشارہ کیا. ذالک هو العلم النافع، یہ نافع علم ہے کیونکہ عقل میں تو فتنے سماتے ہیں، دل میں دلدار. فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ہم نے محبوب کو گواہ بنا کے. مسلم شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد اور مبشر ہونے پہ دلیل ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک عربی آ گیا، یا رسول اللہ مجھے حکم فرمائے میں کس بات پہ عمل کروں. حضور نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکات، ارکان اسلام پہ عمل کرتا رہے تو تجھے جنت نصیب ہوگی، تو تجھے جنت نصیب ہوگی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا. آپ نے فرمایا جو شخص چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے وہ اس عربی کو، جو جنتی دیکھنا چاہے وہ اس عربی کو دیکھے. اچھا یہ بات اگر کسی عالم کے سامنے کر دی جائے کہ جناب نماز، روزہ، حج، زکات کو میں پکا رہوں گا، تو کیا پتا کہ وہ گھر سے نکلے یا مسجد سے نکلے تو مکر جائے، نماز روزہ چھوڑ دے، حج زکات پہ عمل نہ کرے. کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے؟ لیکن یہ مولوی کی آنکھ نہیں، تاجدار مدینہ کی آنکھ. فوراً اس پہ مہر لگا دی. فرمایا مجھے پتا ہے جو یہ کہہ کے جا رہا ہے قیامت تک اسی پہ عمل کرے گا، اور آج میں بتا دیتا ہوں معاشر کے بعد جب جنت تقسیم ہوگی تو میرا یہ غلام جنت میں. اچھا جنت ابھی مل جانی ہے، ابھی تو کسی کو کہیں بہشتی ہے یہ جنت، یہ تو ناراض ہو جاتا ہے. کسی کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے میں مر جاؤں، اور مرنے کے بعد محشر میں جا کے پھر جنت کی تقسیم ہوتی. یہ جو جنت روز آپ کو مبلغین بتاتے رہتے یہ بعد میں ملے گی. یہ قیامت محشر لگے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت کے مکانات تقسیم ہوں گے. لیکن میرا نبی مدینہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے تحت الثری سے عرش علا تک جانتا ہے کہ میرا امتی کس حال میں ہے، اور یہ کس حال میں مرے گا، اور کس حال میں قیامت میں
میں جائے گا اور پھر بعد میں اس کو جنت میں بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ نبی پاک کو تو وہ لوگ تھے جو ابھی رحم مادر میں نہیں آئے، ان کے اعمال کی بھی خبر تھی قیامت تک اپنے آنے والے غلاموں کو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو بریلوی تو بریلویوں کی بات آپ نے کر دی جناب، ہم حدیث کی بات کریں۔ ہم بریلوی ہیں مگر بریلوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن حدیث سے اپنے عقیدے کو ثابت کرے۔ بریلویت کی طرف اشارہ اس لیے ہے کہ جو عشق امام محمد رضا خان کے دل میں تھا ہم بھی وہی محبت کرتے۔ سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلہ کے، ورنہ ہم بریلوی نہیں، نہ ہم بریلی کے رہنے والے ہیں، نہ ہم نے بریلی کبھی دیکھا ہے، لیکن ہم اس سبولہ پھاٹ کے ماننے والے ہیں جو مدینہ طیبہ تک ملانے والا ہے۔ وہ چاہے بریلی میں رہے، چاہے دہلی میں رہے، چاہے اجمیر میں رہے، ہم اس ہر آدمی کے اتفاق رائے رکھنے والے لوگ ہیں جو عشق کی راہ دکھانے والے ہیں۔ لیکن مشکات شریف، ترمذی شریف میں یہ روایت ہوتی ہے، میرے نبی پاک مسجد نبوی میں آ کے یوں ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں، ہاذان کتابان، یہ میرے ہاتھ میں دو کتابیں ہیں، یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے، فیہ اسماء اہل الجنت، فیہ اسماء اہل الجنت وقبائلہم، جو دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں اہل جنت کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ سنیوں سے بہت مشکل میں بات بنوانا پڑتی ہے، ہاں اگر ذوق نہ ہو، توجہ نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کتاب ہے، اس میں جنتیوں کے ان کے قبیلوں کے نام، ان کی گنتی موجود ہے۔ فیہ اسماء اہل النار، یہ جو بائیں ہاتھ میں ہے یہ دوزخیوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ لائے مشکات ابھی دکھاتے ہیں، ان کے گنتی موجود ہے۔ اب ایک ہاتھ میں جنتیوں کی لسٹ، ایک ہاتھ میں دوزخیوں کی لسٹ۔ ارے تو کس نبی کی امت میں سے ہے جس کو کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ یہ کہہ رہا ہے ارے میری نگاہ صدیوں کے پردے چیر کے دیکھ رہی ہے کہ میری امت کے کتنے لوگ جنتی ہیں، کتنے۔ یہ کون سا دین ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنے نبی کے متعلق جو ہمارا نبی کچھ نہیں جانتا؟ اور بدقسمتی اس دور کی، 16 سال کا لڑکا ٹیلی فون کر کے ٹی وی والوں کو کہتا ہے کہ آنا مدینۃ العلم وعلی البابھا، حضور نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ حضور کا نالج تو بہت کم تھا۔ الیاذ باللہ، یہ کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ مولوی نے کہا نبی تو جزئی علم تھا، نبی ہمارے جیسا ہے، یہ ہمارے جیسا کرتے کرتے انہوں نے بیڑا کر کے دیا تھا۔ تو کیا بلا ہے، تجھے دیکھ کے ایمان چلا جاتا ہے، اسے دیکھ کے ایمان آ جاتا ہے۔ خدا گواہ ہے، تیری صورت کو دیکھ کے دل میں کچھ کھلبلی سی مچ جاتی ہے کہ خدا کی شان تو دیکھو کلی جڑی گندی، حضور بلبل گستاخ کرے نواز ہے۔ اور ادھر امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد جن کو صاحبین کہتے ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد ہمیشہ اپنے چہرہ انور پہ پردہ ڈال کے ایک دن پردہ اٹھا دیا تو ایک یہودی نے دیکھا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کسی نے تو پاگل یہ کیا کیا؟ اس نے کہا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کا کیا؟
معجزہ ہوتا ہے حسن بھی کوئی کرامت ہوتی ہے حسن بھی کوئی معجزہ ہاں ہوتا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ خود بھی حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے تمہارے حسن کا کونین میں جواب تمہارے حسن کا کونین میں جواب اگر ذوق ہے تو کہہ دو تمہارے حسن تمہارے